اس وقت یاد آ رہی ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اپنے ایک تحریر میں، مقالے میں، صورتان متضادتان، ایک رسالہ آپ نے لکھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی دو تصویریں پیش کی۔ ایک تصویر وہ جو اہل سنت والجماعت کے ہاں ہے، ایک تصویر وہ جو جو ہے تشیع کے ہاں ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ تمام امتوں میں، تمام مذاہب میں سب سے پکا دیندار، سب سے پکا دین پر عمل کرنے والا ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو ان کے نبی کے حواری تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ کے حواریوں کو سب سے زیادہ دیندار سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ دین پر عمل پیرا ہونے والا سمجھتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے دین اور ہماری امت میں ایک ایسا فرقہ ہے جو اصحاب رسول پر تبرہ بازیاں کرتا ہے، ان کے ایمان پر شک کرتا ہے، ان کی طرف کفر کی نسبت کرتا ہے۔ اگر وہی ایمان والے نہیں ہوئے جو صحابہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اگر انہی کے ایمان میں شک ہو گیا، انہی کے دین میں شک ہو گیا، انہی کے اعتماد پر اور انہی کی جو ہے زندگیوں کے اندر دین کے داخل ہونے میں شک ہو گیا، تو اس کے بعد کس کے دین پر اعتماد کیا جائے؟ کون ہے جس کو ہم دیندار مانیں گے؟ کس کو نفاق سے بری سمجھیں گے جب ہم نے اللہ کے رسول کی صحبت یافتہ لوگوں کو ہی نہیں بخشا؟ یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا تمام بڑے بڑے ائمہ، تمام بڑے بڑے علماء اور اعلام امت جو ہیں، اکابرین امت جو ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتے، کلمہ خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتے۔ اور ہر دور میں علماء حق نے صحابہ کا تزکیہ کیا ہے، ان کے جو باہمی جو اختلافات ہوئے اس کی تعویلات کی ہیں، اور ان کی عدالت و دیانت کو لازم قرار دیا، ان کو ہر جرح و تعدیل سے بالاتر قرار دیا کہ ان پر کوئی جرح نہیں کی جا سکتی۔ اگر صحابی کا نام آ گیا تو اب وہ عادل ہے، اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، اس پر کسی کو جرح و تعدیل کی اجازت نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ سے دل میں کوئی بوجھ رکھا جس نے، وہ اسلام سے نکل گیا، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن صحابہ، ظاہر سی بات ہے، صحابہ جیسی جماعت سے اگر بغض ہمارے دل میں پیدا ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے دین کا کیا اعتبار؟ جو دین کے ترجمان ہیں، جو دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، جو دین کی اساس ہیں، اگر ان پر ہمارا اعتماد ختم ہو گیا تو ہمارے دین کا کہاں اعتبار ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَخِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا شُهُودَنَا لِأَنْ يُبْطِلُونَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْجَرْحَ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ۔ عبارت نقل کی اس میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ صحابہ میں سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان کی شان کو گھٹا رہا ہے، تو جان لو کہ زندیق ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گواہ ہیں، جو دین کے ترجمان ہیں، ان کو عدالت سے نکال دیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دیں، اور لہذا صحابہ پر جرح کرنے سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کو جو صحابہ پر جرح کر رہے ہیں ان کو متون کیا جائے، ان کو باطل سمجھا جائے، ان کو زندیق کہا جائے۔ اس لیے کہ صحابہ پر جرح کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو باطل کرنا ہے، ان سے جو حدیثیں مروی ہیں، انہوں نے جو کتاب اللہ کو ہم تک پہنچایا ہے، ہر چیز جو ہے ناپائیدار ہو جائے گی۔ جیسے شیعوں کے ہاں ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کے سلسلے میں ان کے ہاں غلط عقائد ہیں، احادیث کے سلسلے میں انہوں نے غلط عقائد رکھے ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، تو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اسلاف امت کا یہ واضح موقف ہے کہ ان کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں اس کی تعویل کی جائے گی، اور اگر کوئی تعویل نہیں کر سکتا ہے تو وہاں پر کف لسان ہے کہ اپنی زبان کو روک کر رکھیں، اس لیے کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ کچھ لوگ تھے، قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقام پر رکھا تھا وہ اپنے اعمال کے ساتھ دنیا سے جا چکی۔ ان کے اعمال، ان کی صلاح، ان کے تمام نیکیاں، ان کے تمام جو بھی ان سے خطائیں ہوئی سب ان کے ساتھ چلی گئیں، لہذا ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ صحابہ کی جنگیں کیوں ہوئی تھیں، اس سلسلے میں تمہارا موقف کیا تھا. یہ سوال نہیں ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انہوں نے جو کر رہے تھے، انہوں نے جو کیا، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں. لہٰذا یہ بیجا بحث ہے، بیجا جو ہے اس سلسلے میں پڑھنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ تحقیق کا موضوع تھیں. صاحب ہمیشہ لوگوں نے تحقیق کی، آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ درسگاہوں میں ہو سکتا ہے، وہ تحقیق گاہوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ایک عوامی بحث بنانا، اس کو ایک مدعا بنانا، اس کو ایک جو ہے وقت کی ضرورت قرار دینا، یہ سراسر ناانصافی اور غلط فہمی بلکہ جہالت ہے. اس سے امت کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. امت سوائے خلفشار کے کسی چیز میں مبتلا نہیں ہے. جیسے کہ اس وقت ہو رہا ہے کہ اس طرح کی بیجا بحثیں چھیڑ کر نوجوانوں کے دلوں کو جو ہے صحابہ کی طرف سے بدظن کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو پھیرا جا رہا ہے. بعض نوجوان علماء اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، کچھ روایتیں ہیں، کچھ لوگوں کی اپنی رائے ہیں، لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ اکابرین امت کیا کہتے ہیں، امت کی اکثریت کس طرف گئی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جو اکثر جو جماعت ہے اس کے ساتھ رہو، جو اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ. لہذا اپنی انفرادی کو ایسی رائے قائم کرنا جو اہل سنت کے، اہل حق کے خلاف ہو، یہ ظاہر سی بات پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں امت کا فائدہ ہے، نہ کسی شخص کا فائدہ ہے. یہ غیر مفید عمل ہے. اور اسلام کی تو خوبی یہ بتائی گئی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دیں. اس سے بڑی لایانی بات کیا ہوگی کہ ہم صحابہ کرام جیسی شخصیتوں کو موضوع بحث بنائیں، ان کے سلسلے میں طرح طرح کی رائے قائم کریں، کچھ چیزیں جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں ان کو ذکر کر کے ان پہ تان و تشنیع کریں. جو چیزیں جو ایک اجماعی عقیدہ ہے، ظاہر سی بات ہے دلائل اکابرین کے پاس رہے ہوں گے، انہوں نے بھی ان کے سلسلے میں بہت سی رائے پڑھی ہوں گی. انہوں نے اگر کوئی عقیدہ اختیار کیا ہے، انہوں نے کوئی رائے اختیار کی ہے، تو وہ بصیرت کے ساتھ اختیار کی ہوگی، تعصب کے ساتھ اختیار نہیں کی ہوگی. کیا ہم سارے اکابرین پر، سارے جو ہے مورخین پر جنہوں نے اس سلسلے میں توقف اختیار کیا ہے، جنہوں نے اس سلسلے میں تعویل کی ہے، ان پر ہم ان سے بدظن ہو جائیں؟ کیا ان کے سلسلے میں ہم یہ رائے قائم کرنے کہ وہ سب ناصبی تھے؟ نعوذ باللہ. ایسا ہرگز نہیں ہے. اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے، ان کی محبت ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جز ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت سے محبت نہ ہو؟ اللہ کے رسول سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی جو ہے عیب جوئی کریں، صحابہ پر تان و تشنیع کریں. یہ ظاہر سی بات ہے، اس سے اہل بیت کی عظمت نہیں بڑھے گی. اہل بیت بھی تو صحابہ میں ہے نا. تو اہل بیت کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ہم کسی صحابی کی توہین کریں تب اہل بیت کی عظمت بڑھے گی. اہل بیت کا مقام بالکل مسلم ہے، ان کی عظمت کو کوئی بٹا لگا نہیں سکتا. وہ دلوں پر ہمیشہ انہوں نے راج کیا ہے، آج بھی ان کا راج دلوں پر ہے. حضرات حسنین کی محبت جسے دلوں میں پہلے تھی آج بھی ہے. آج بھی ہمارے جمعے کے خطبوں میں اہل بیت کا ذکر خاص طور سے ہوتا ہے، حضرت علی کا، حضرت حسنین کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا. اور امت کی محبت ان حضرات کے ساتھ جو بھی ہے، وہ ایک عام آدمی جو شریعت کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہے، بعض فرائض کو نہیں جانتا ہے، لیکن امت کا ایک فرد حضرت حسنین کو جانتا ہے، حضرت فاطمہ کو جانتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ سب ناصبی ہو گئے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں، ناصبی ہونا اگر یہ ہے کہ ہم حضرات حسنین کی محبت میں چلے، صحابہ پر تان و تشنیع کریں، تو یہ ناصبیت نہیں ہے، یہ اعتدال ہے، یہ توازن ہے، یہ حسن ہے دین کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے مسلک کا، کہ ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ صحابہ کی عظمت کو بھی عزیز رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس موقف پر قائم رہنے کی اور ہمیشہ صحابہ سے حسن ظن رکھنے کی اور اہل بیت سے اور صحابہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی امید ہے کہ یہ گفتگو انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو مفید سے مفید تر بنائے، اور جو بھی میرے سامعین ہیں اللہ ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت، ان کے سلسلے میں حسن ظن اور اہل بیت کی سچی محبت و الفت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.